اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والسلام علیہ اما بعد، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ مشہور فقرے ہیں جو انسانی زندگی سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ زندگی کا معیار معین کیا گیا ہے تو انہی لفظوں کے ذریعے کون سی زندگی کامیاب ہے، کون سی ناکام ہے، یہ انسان خود اپنے فیصلے کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے اپنی زندگی کا مالک بنا دیا ہے۔ تو اپنی زندگی کا مالک ہونے کی حیثیت سے ہر انسان اپنی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جو زندگی عطا کرنے والا ہے اور زندگی دینے والا ہے وہ طے کرے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی زندگی کامیاب ہے اور کون سی زندگی ناکام ہے۔ جب زندگی کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے، بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی کو چھین لیا جائے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی کو سنوار دیا جائے، اس لیے کہ عطا کرنے والے نے یہ دولت عطا کر دی، لیکن ایک معیار بھی معین کر دیا، اور وہ معیار ایسا ہے کہ جس کے مطابق اگر زندگیاں ڈھلنے لگیں اور اسی معیار پر زندگی کا کارواں آگے چلتا رہے تو دنیا کو سکون بھی مل جائے گا، امن بھی مل جائے گا، کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی۔ ہر انسان کو علیکم السلام اپنی کامیابی کا معیار اگر دیکھنا ہے تو انہی لفظوں کے آئینے میں زندگیوں کو سنوارنے والا، زندگیوں کو صحیح راہ پر لگانے والا آواز دے گا کہ زندگی صرف وجود کا نام نہیں ہے۔ چند لفظیں بس سناؤں گا۔ زندگی صرف وجود کا نام نہیں ہے، لفظیں بدل کے کہہ دوں، زندگی صرف پائے جانے کا نام نہیں، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں زندگی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا نام۔ زندگیاں اگر کمال کی منزل تک پہنچ جائیں تو یہی ان کی کامیابی ہے۔ تو صرف کھا لینا، پی لینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اچھی زندگی گزارنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کو اپنے کمال کی منزل تک پہنچا دینا یہ ہے کامیابی اور کامیاب زندگی کا معیار۔ دوسری بات، زندگی کے مرحلے ہیں، منزلیں ہیں، ان منزلوں کو طے کرتا ہوا انسان آگے بڑھتا ہے۔ آئینوں، دستوریں، قرآن اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، تو اگر اس آئین کے مطابق زندگی کا کارواں آگے بڑھنے لگا تو یہ مقصود پروردگار ہے، اور زندگی عطا کرنے والا یہی چاہتا ہے کہ زندگی اس راستے پر چلے۔ معیار اس نے معین کیا لیکن آواز دی، اب معیار معین ہو جانے کے بعد تمہیں حق نہیں ہے کہ جیسی چاہو زندگی کو ڈھال لو۔
آواز آئی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ زندگی کی ان مرحلوں میں اور منزلوں میں زندگی ایک دوسرے کے تعاون کی محتاج ہے، اس لیے آواز دی تعاونوا علی البر والتقوی۔ رہنا ہے تو مل جل کے رہنا ہے، ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور اس طرح رہنا ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرتا رہے۔ اور جب تعاون ہوگا تو کس بنیاد پہ؟ یہ طے کرنا پڑے گا، علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر۔ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون ہوگا، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، سہارا بنے، تعاون کریں، تو برائی کی بنیاد پر نہیں، سرکشی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اچھائی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر۔ اور جب اچھائی اور نیکی کی بنیاد پہ ہمیں تعاون کرنا ہے اور مدد کرنا ہے تو زندگی وہی کامیاب ہوگی کہ جو اس بنیاد تعاون پہ آگے بڑھتی رہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بہت جلدی ایک ہی لفظ میں ایک بات کہہ دوں، تعاونوا علی البر والتقوی سن لینا آسان ہے، کہہ دینا آسان ہے، سنا لینا آسان ہے، دوسروں کو بتا دینا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، بھلائی اور اچھائی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مدد کون کر سکتا ہے؟ وہی تو کرے گا جو جانتا ہوگا کہ تعاون کیا ہے، نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ اور جو اچھائی ہی کو نہ سمجھتا ہو، بھلائی ہی کو نہ سمجھتا ہو، نیکی ہی کو نہ سمجھتا ہو، وہ اچھائی کی بنیاد پہ تعاون کیا کرے گا؟ وہ اچھائی کرنا چاہے گا، برائی کر بیٹھے گا۔ تو تعاون ضروری ہے، ایک دوسرے کی زندگی میں سہارا بننا ضروری ہے، مگر جس لفظ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا پوری توجہ حاصل رہے۔ نیکی، اچھائی اور بھلائی پر ایک دوسرے کا تعاون، لفظ بدل نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، سہارا بنو ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ۔ اب ایک دوسرے کا سہارا جب بننا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اچھائی اور نیکی کی بنیاد پر، تو اب سہارا کس نے بنایا ہے؟ اس نے جس نے انسان کو صلاحیتوں کا مالک بنایا، زندگی دی، تعاون، زندگی دی، سہارا بنایا، مددگار بنایا۔ میری طرف ذہن متوجہ رہے، بہت جلدی ایک ہی لفظ میں بات مکمل کر دوں۔ سہارا بننا ہے، ادھر مولا نے آواز دی، صرف پائے جانے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا نام زندگی ہے۔ صلاحیتیں کمال کی منزل تک کیسے آئے گی اور کب آئیں گی؟ صلاحیتیں کب آئیں گی اور کیسے آئیں گی؟ کمال کی منزل تک آئیں گی۔ بہت مشکل ہے، بار بار بلا وجہ میں نے لفظوں کو نہیں دہرایا ہے، بات مشکل ہے تعاون کرنا، بہت مشکل ہے ایک دوسرے کی زندگی کا سہارا بننا، بہت دشوار ہے کسی کا زندگی میں نیکی کی بنیاد پر تعاون کرنا۔ اور جب نیکی کی بنیاد پہ تعاون کرنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، تو ہمارے سامنے مثالیں آ جاتی ہیں کہ یہ بات بے بنیاد نہیں ہے۔ انبیاء کی زندگی میں انداز ملیں گے، رسولوں کی زندگی میں یہ انداز ملیں گے
کسی کی پوری توجہ، کسی کا تعاون کرنا، کسی کو سہارا دینا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ اور یہ دشواری مزاجی اعتبار سے ہے۔ انبیاء کی زندگی کو ڈھونڈیے گا اور تلاش کیجیے گا، نبی کے ساتھ جا رہا ہے مگر جا نہ سکا، نبی کے ساتھ جا رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے جانا، آگے بڑھے کیسے بڑھے؟ نبی ہے مگر نبی کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے، معصوم ہے، معصوم، بے خطا، منصبدار، نبوت کے مالک، اور ایسے میں کون کیسے بڑھے؟ بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ مگر نبی سے کہہ رہا ہے اچھا چلو میرے ساتھ، آ گئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کا علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، وہ سیکھنے کے لیے جو اللہ نے مجھے نہیں بتایا ہے، آپ کو بتایا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ نبی کی بات ہے، عام انسانوں کی باتیں نہیں ہیں، عام گناہگار خطاکاروں کی باتیں نہیں ہیں، معصوم سے کہہ رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے آ گئے ہو تم میرے ساتھ چلو، مگر خبردار کسی بات پر ٹوکنے کا نہیں ہے۔ پہچان گئے کہ ٹوکنے کا حق نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبوت کو راستے میں ٹوک دے وہ خلاف دیانت کہلاتا ہے، خلاف مزاج انسانیت قرار دیا جاتا ہے۔ نبی سے کہہ رہا ہے میرے ساتھ آئے ہو، اس لیے آئے ہو کہ جو علم میرے پاس ہے تم سے زیادہ وہ سیکھ لو گے، مگر اس شرط کے ساتھ میں کرتا جاؤں، تم چپ ہو کے دیکھتے جاؤ، خاموش رہنا، بولنا نہیں۔ تو نہ بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نبی کے عمل پہ راضی ہیں۔ پہچانا؟ میں ذہنوں کو یہیں تک لانا چاہتا تھا کہ تعاون ممکن ہے، مگر اسی وقت ایک دوسرے کا تعاون ممکن ہے جب مزاج میں یکسانیت ہوتی ہے اور کردار میں یکسائی ہوتی ہے۔ تعاون کرنا ہے، بس میری بات واضح ہو گئی۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے، سہارا دینا ہے کسی کو، اچھائی کی بنیاد پہ، نیکی کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہو کہ نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ اچھائی میں مدد کرنا بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ یہ آج ہماری یہ مجلس، یہ گفتگو، یہ سلسلہ بیان اسی بنیاد پر ہے کہ کوئی ایک سہارا دینے والا، تعاون کرنے والا اس دنیا سے اٹھ گیا۔ میں نے ان لفظوں کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ آسان نہیں ہے، دشوار ہے اور بہت دشوار، مشکل ہے اور بہت مشکل ہے تعاون کرنا۔ تعاون اور بالخصوص نیکی کی بنیاد پہ تعاون، یہ بہت دشوار ہے اور بہت مشکل ہے۔ ایسے میں انسان کے قدم آگے بڑھتے ہیں، گویا اسے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ راستہ سیدھا ہے مگر بہت دشوار ہے، بہت سخت گزار ہے، اور اسی لیے کسی کو اپنے سہارے سے صاحب دولت بنا دینا، مال و ثروت کا مالک بنا دینا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو اپنے تعاون سے صاحب علم بنا دینا یہ بہت دشوار ہے۔ بہت بڑا مجاہد تھا وہ انسان، بہت بڑا سورما تھا کہ جس نے راہ کمال انسانیت میں ایسی منزل بنائی جو مرکز علم، صداقت اور تعلیم بن گئی۔
بہت مشکل تھا۔ بزرگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، اور میں تعریفاً نہیں لیکن جو کہ اتفاق سے مجھے بھی موقع مل گیا تھا وہ دور دیکھنے کا اور اس عہد کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کا۔ عراق میں بھی دیکھا، نجف میں، کربلا میں، وہ مناظر سامنے ہیں ابھی۔ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دور صدام تھا۔ صدامی دور میں مشکلات کے راستے میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس کی جھلکیاں پیش کرنے کے لیے بھی بہت وقت کی ضرورت ہے، لیکن بس اتنا ہی مشکل دور تھا، آپ بہت آسانی سے سمجھ لیں گے، اس لیے کہ اپنے مزاجی اعتبار سے ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ وقت ایسا آ گیا تھا، اتنا نازک وقت آ گیا تھا کہ ایک بھائی کی بہن بنت الہدیٰ تڑپ کے میدان میں آ گئی تھی اور نجف کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دی تھی، اللہ والو نکل آؤ۔ پورے جلال میں ایسے نکل آئی جیسے میدان میں زینب نکل آئی تھی، اسی لہجے میں گفتگو کرتے ہوئی۔ تو کتنا دور مشکل تھا، ایسے مشکل دور کے راستوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ کے قیام کا نہیں بلکہ تعلیم گاہ بنانا، یہ اس صاحبان علم و کمال کا کام تھا۔ اور اسی وقت ایک اطلاع کے مطابق آقا ابوالقاسم خوئی مرجع تھے، ذمہ دار تھے، اور پوری قیادت کا حق ادا کیا۔ بنت الہدیٰ آقا باقر صدر کی بہن، بھائی اور بہن کی زندگی کا کمال اگر تعاون کے سلسلے میں دیکھا جا سکتا ہے تو ان دو زندگیوں میں پورا کاروان علم چھوڑ کے چلے گئے آقا خوئی، خدا رحمت نازل کرے ان پر، اور مزید کمال، تقویت اور جرأت و ہمت کا مالک بنا دے اس زعیم ملت کو جو آج پاسدار قوم ہے، ذمہ دار دین ہے، آقا سیستانی۔ ان شخصیوں نے ملا جلا کمال جو کچھ چھوڑا تھا، نجف، کربلا، سامرا کی راہوں میں، وہ سمٹ کے آ گیا تھا نجفی ہاؤس تک۔ ایک گھر تھا، آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو، ہمیں اسے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب بڑے مشکل گزار حالات سے گزرتے ہوئے اپنے کو یہ ظاہر کرنا کہ ہم اس دین سے متعلق ہیں اور اس راستے پہ چلنے والے ہیں، عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، کہہ دینا بہت مشکل تھا، لیکن اس وقت ایک بزرگ تھے آقا محمد حسین نجفی، بمبئی میں ایک مکان تھا جو انہوں نے لیا تھا تبلیغ دین کے لیے اور مرکز دین بنانے کے لیے۔ ایسے میں یہ کہہ لینا اور یہ لفظ سنا دینا بہت آسان ہے، لیکن ایسے میں ان کا تعاون کر کے سمٹ کے ایک مرکز پہ جمع ہو جانا اور ایک پوری ملت بن جانا اور قوم بن جانا، یہ ان کی زندگی کا کمال تھا اور تعاون کا کمال تھا۔
اور ایسے میں کمال یہ تھا کہ ان کے قدم آگے بڑھتے گئے، تمام تعاون کرنے والے آتے رہے اور ان کی مدد کا وعدہ کرتے رہے اور مدد کرتے رہے۔ مصیبتیں بھی جھیلیں، مشکلات کا ان لوگوں نے سامنا کیا، لیکن خدا نے جب اس ذات گرامی کو اٹھا لیا، خدا بند عالم ان کے تعاون میں اور اضافہ کرے، مدد کرے اور تیز قدم ہو جائیں۔ آئے سید محمد موسوی مدظل رہو، جنہوں نے پورے عزم اور ہمت کے ساتھ ممبئی میں قیام کیا اور اسی ممبئی کو اپنا مرکز علم و تعاون قرار دیا۔ اب ایسے میں کتنا دشوار ہو گیا تھا لوگوں کا اس دین کا تعاون کرنا، مذہب کا تعاون کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ جو طالبان میں علم تھے اور جو شوق رکھنے والے تھے تعلیم کا، ان کے لیے پورا بندوبست کرنا۔ یہ لفظیں میں نے بلا وجہ نہیں سنائی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کا تعاون نہ کیا ہوتا تو آج یہ ایسی بڑی بڑی عمارتیں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ یہ تو ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے، ایسی کتنی عمارتیں ہیں، کیسی کتنے ہی مرکز ہیں۔ پورے ملک میں مرکز نہیں ہے تو مرکز قائم کر کے مرکز علم بنانا، یہ ان کی زندگی کا کمال ہے۔ انہی شخصیتوں میں، اب میں اس کو اپنی تعریف تو نہیں کہوں گا، جانے کتنے ہیں کہ جنہوں نے نجفی ہاؤس کو دیکھا، اس میں قیام کیا، اس سے فیض بھی حاصل کیا، اس سے رابطہ بھی رکھا۔ ہم نے بہرحال سب کچھ سمجھ کے پہلے ہی مرحلے میں اس مرکز علم سے رابطہ حاصل کر لیا تھا اور نجفی ہاؤس سے وابستگی کے بعد جامع مہدیہ کو قائم کیا تھا۔ آج یہ جامع مہدیہ فیض ہے ان شخصیتوں کے تعاون کا۔ تو میں نے سنایا تعاون بہت مشکل ہوتا ہے، مدد بہت دشوار ہے، کسی کا سہارا دینا، کسی کو سہارا دینا، کسی کو مدد کرنا، لیکن ایسے میں تعاون ہوتا رہا، مالی تعاون بھی، اور مالی تعاون کے علاوہ یوں بھی بہمہ جہت تعاون کر کے ان کی زندگیوں کو آگے بڑھنے کا موقع دینا۔ ان ہستیوں میں نجفی ہاؤس ہی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو تعاون کرنے والے آقا موسوی کے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، ان میں ایک رجب نام کے قوم میں، خوجہ قوم میں بہت لوگ ہوتے ہیں، نام کے آگے پیچھے رجب، تو وہ مبارک مہینے سے وابستہ کر دیتے ہیں اپنے نام کو، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو دو تین شخصیتیں تھیں کہ جن کے نام کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں رجب لگا رہتا تھا۔ انہی میں ایک وہ تھے کہ آج جن کی ہم ایصال ثواب کی مجلس کر رہے ہیں اور ان کے وہ حق ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ تعاون نہیں کر سکتے، کہ صرف ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے اور فاتحہ خوانی کر لیں۔ لیکن یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جن پر سختیاں بھی ہوئیں اور بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسے میں انہوں نے جانی اور مالی تعاون کے ذریعے اداروں کو قائم کیا۔ آج ایک جیسے پورے ہندوستان میں تعلیمی بہار آئی ہوئی ہے، ہر طرف ادارے ہی ادارے کھل چکے ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے صاحبان علم ہیں کہ جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے اور انشاءاللہ فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ زیادہ سن نہیں تھا، لیکن بہرحال آج کل کا جو سن چل رہا ہے اس اعتبار سے ان کا سن کافی تھا، بزرگ تھے، یعنی پوری جماعت میں ان کا سن سب سے زیادہ تھا۔ اور جب بھی کوئی پہنچتا تھا تعاون کے لیے، نجفی ہاؤس کی ممبری حاصل کر کے انہوں نے کسی کو نامراد نہیں پلٹایا۔ آئے محمد حسین نجفی
آغا رجبی، یہ حضرات بہت ان پر اعتماد کرتے تھے، خدا رحمت نازل کرے اور دامن مغفرت میں کچھ جگہ عطا فرمائے۔ اس شخصیت کا جو تعاون رہا ہے اس کے اعتبار سے ان کو حق پہنچتا ہے کہ ہم جیسے اپنے عزیزوں کو روتے ہیں اور ان کا ماتم کرتے ہیں، ویسے ہی ان کا غم منانے کے لیے اس سرزمین پہ اور اس درگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اس درگاہ پہ بہرحال ان کا ایک حق ہے اور اس حق کو ادا کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ بس میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ علم کی منزل میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پر، بھلائی پر ایک دوسرے کا سہارا بنتے، مگر سہارا بننے کے لیے عزیزو لازم ہے اور ضروری ہے کہ چاہے ہم درسگاہ سے وابستگی حاصل کر کے وہ طریقہ اپنائیں، وہ طریقہ حاصل کریں، اس راہ کو پہچانیں، جس راہ پہ چل کے منزل تک پہنچنا لازم ہوتا ہے، یا دوسرے طریقے ہم اختیار کریں۔ یہ منزل تھی۔ میں گفتگو کو تمام کرتے ہوئے آخری لفظوں میں کہ آج جہاں علم دین اس طرح سے روشن ہو رہا ہے، علم دین کا چراغ روشن ہو رہا ہے، اسی طرح دو چیزیں ہیں جو آج ہمارے دین کا سرمایہ ہے، دین کا سرمایہ اور قیمتی سرمایہ ہے، اور یقین ہم رکھتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ مٹے نہ مٹے لیکن یہ سرمایہ باقی رہے گا۔ ایک سرمایہ جس کا نام ہے عزائے حسین، اور ایک سرمایہ وہ ہے کہ جس کا نام ہے سلسلہ اجتہاد، علم دین۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں باقی رہنا ہے۔ یہ ہمارے دین کا سرمایہ ہے، ہمارے مذہب کا سرمایہ ہے، اور دین و مذہب کا سرمایہ ہوتے ہوئے ہم یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ مٹ جائے گا مگر یہ نہیں مٹے گا۔ ہے کسی میں ہمت جو عزائے حسین کو مٹا دے؟ ہے کسی میں ہمت جو زہرا کے دل کی تمنا کو مٹا دے؟ دنیا میں بڑی بڑی منزلیں مٹ سکتی ہیں مگر زہرا کے دل کی تمنا نہیں مٹ سکتی۔ بڑے آہ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ بیوی نے کہا تھا، بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ پہچان گئے کس نے کہا تھا؟ زہرا نے کہا تھا۔ کس کے لیے کہا؟ اپنے لال حسین کے لیے کہا تھا۔ جب منظر شہادت آیا اور پوچھا، بابا یہ تو بتائیے کہ یہ واقعہ ہوگا مگر ہوگا کب؟ میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ بابا بتائیے میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ کہ بیٹی گھبرانا نہیں، ارے یہ فطری غم ہے، یہ خدا کا دیا ہوا عطیہ ہے، دنیا مٹانا چاہے گی نہیں مٹ سکے گا۔ تیرے لال کے غم کی دولت دنیا میں باقی رہے گی۔ ارے ایک قوم پیدا ہوگی جس کے جوان جوانوں کا ماتم کریں گے، کم سے بچے بچوں کا ماتم کریں گے، بیویاں بیویوں کا ماتم کریں گی۔ ہاں آج اسی کا مظاہرہ ہے، تھکے ہوئے ہیں مگر ماتم کر رہے ہیں، غم زدہ ہیں مگر ماتم کر رہے ہیں۔ ارے دنیا کے غم رہے یا نہ رہے، زہرا تیرے لال کا غم قیامت تک باقی رہے گا، اور ہم جب تک زندہ ہیں تیرے لال کا غم بھی زندہ رکھیں گے، ہم آنسو بہاتے رہیں گے۔ زہرا دعاؤں میں شریک کر لینا، ہم بے کسوں کو راہ حق سے ہم الگ نہ ہونے پائیں، راہ حق پہ چلتے رہیں،
اکبر کا ماتم کرتے رہے، عباس کا علم اٹھاتے رہے، اور محمد پر آنسو بہاتے رہے، کربلا کے بچوں کا غم مناتے رہے۔ یہی سرمایہ قیامت تک زندگی کا سبب بنے گا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار مرحوم و مغفور جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم آپ جمع ہیں، ان کے لیے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی مغفرت کرے اور ان کے تعاون کو نیک تعاون قرار دے، اور تعاون کی جھلک ان کی آخر تک دنیا میں باقی رہے۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیں۔ اللهم صل وسلم